اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس ویلاگ کو اور اس گفتگو کو تسلی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی مفید معلومات، نہ صرف معلومات بلکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مذہبی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ہمارے ہاں ہار و خاص و عام کی زبان پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ کہیں پر بھی بیٹھک لگائیں، کہیں پر بھی 2-4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور جی چھوڑو جی فتنے کا دور ہے۔ دین کی بات کریں تو فتنے کا دور ہے، سیاست کی بات کریں تو فتنے کا دور ہے۔ غرضے کہ جس عنوان کا آپ لب لباب خلاصہ نکالیں گے، اینڈ پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ لیکن ناظرین، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ اس فتنہ سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ یقیناً یہ ہم نہیں سوچتے، بلکہ یہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ تو میں آپ کو اس محفل کی رودات سنا دیتا ہوں جو محفل لگی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، قریب زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جو بہت فتنے کا دور ہوگا۔ اور جس طریقے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، تو یقیناً اس دور کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی دور آ چکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواباً فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس سے فتنہ سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم نے جو مذہب کے نام پر جماعتیں بنا کے رکھی ہیں کہ یہ کون ہے جی، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، یا اور جتنے نام ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان ناموں کی بنیاد پر نہ کسی کی بخشش ہونی ہے، اور نہ اس نام کی بنیاد پر کسی نے پکڑا جانا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے، بلکہ نام فقط ایک پہچان کے طور پر ہے۔ اصل جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ ہر اس جماعت کے منشور، دستور اور مشن پر ہے۔ مشن کیا ہے؟ یقیناً اس میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، وگرنہ نام کے طور پر کوئی نہیں ہے کہ فلاں بریلوی ہے تو وہ نہیں بخشا جائے گا، دیوبندی ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو اس کا منشور، دستور اور جو اس کا ایک جماعت کا ماٹو ہے، اس بنیاد پر یقیناً اس کی گرفت بھی ہوگی اور اس کو درجات کی بلندی بھی ہوگی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں بیان فرمایا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنا ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے فائدے کی بات ہے۔ تو جواب میں نبی علیہ السلام نے لمبی چوڑی حدیث بیان فرمائی، جس کے 2 جملے میں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی اس روایت میں جو ہمارے موضوع کا مقصودی جملہ ہے، فرمایا کہ کتاب اللہ، وہ اس فتنہ سے نکلنے کا جو حل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص ہدایت حاصل کرے گا اس کے علاوہ، کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا اور اس کے علاوہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، یعنی وہ گمراہی کے راستے پہ خود چل پڑا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الم نجعل لہ عینین،
वलिसानों व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन, कि हमने इंसान को आँखें दे दी हैं, उसको ज़ुबान और दो होंठ दे दी हैं तलफ़ुज़ के लिए, और गुमराही और हिदायत का रास्ता भी हमने उस पर वाज़ेह कर दिया है। अब हिदायत और गुमराही का रास्ता, उसके समरात, उसके नताइज, उस पर सज़ा और जज़ा, ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान कर दी है। और कुरान ही वो हल है जो किताबुल्लाह की शक्ल में अल्लाह के नबी ने किताबुल्लाह के अल्फाज के साथ इसको बयान किया कि फ़ितने से निकलने का जो हल है वो अल्लाह की किताब है। और जो अल्लाह की किताब के अलावा हिदायत तलाश करेगा वो यूँ समझे कि वो गुमराह हो गया, अज़ल्लाहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देगा। अब थोड़ा सा आप मज़हब के नाम पर जितने नाम बन चुके हैं, जो जिस जमात का बंदा दावा करता है कि मैं, हमारी एक मज़हबी जमात है, आप उसका मंशूर दस्तूर उठा के देख लें, अगर उसमें किताबुल्लाह की बुलंदी है, किताबुल्लाह की हाकमियत है, यानी जो उसका मंशूर दस्तूर है, अगर उसमें किताबुल्लाह के अहकाम ऊपर हैं और उसके बाकी अहकाम नीचे हैं, तो वो यकीनन जमात कामयाबी के रास्ते पर है। लेकिन किताबुल्लाह के साथ उसका निज़ाम, उसका दस्तूर, उसका मंशूर, उसका मसलक, उसका नज़रिया टकरा भी जाए तो वो शख्स कहे कि मैं अपने नज़रिए को तो मानता हूँ, मैं किताब की बात तो मानता हूँ, लेकिन किताबुल्लाह की बात को रद्द कर देता है, तो यकीनन वो शख्स फितने में पड़ गया। जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि फ़ितनों का एक ज़माना आएगा और फ़ितनों से निकलने का हल वो अल्लाह की किताब है। अब देखें ज़रा कि ये किस के पास है, कौन सी जमात दावा करने वाली है। दावे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन जो दावे हैं उनके, उन दावों में किताबुल्लाह का जो उन्वान है और किताबुल्लाह का जो प्रचार है और किताबुल्लाह की जो तशहीर है और उनके बयानात में उनके जो तकारीर हैं और उनके जो मुबल्लिगीन हैं, उनकी जो दावत का अहम मवाद और अहम पहलू है वो अल्लाह की किताब है, तो फ़ाबिहा वो दुरुस्त हैं, वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर उनका मवाद किसी और किताब से आ रहा है तो यकीनन वो हिदायत के रास्ते पर नहीं, वो गुमराही के रास्ते पर है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई ऐसा टोला भी है जो सिर्फ तरतीब के हवाले से चल रहा है, जी कुरान उस पर क्या कहता है उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है, बस बुज़ुर्गों की तरतीब है, बाकी निज़ाम जाए, इलाकाई तौर पर रस्म व रवाज जाएँ और बिगाड़ जाए, शिरक जाए, बिदात अपने पंजे गाह लें, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कुरान से कुछ नहीं लेना, किस पगडंडी पे चलेंगे, बस हमारे जो बुज़ुर्गों ने तरतीब बता दी है जी, बस हम उसी के मुताबिक चलेंगे। ना मेरे भाइयों, हमने किताबुल्लाह को सामने रखना है और किताबुल्लाह जो हमें गाइडलाइन देगा, किताबुल्लाह जो हमें गाइडेंस करेगा, किताबुल्लाह जो हमें रास्ता दिखाएगा, किताबुल्लाह हमारी रहबर है, किताबुल्लाह के ज़रिए हमने कौम की इस्लाह करनी है। यही बात अल्लाह के कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए बयान फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल बल्लिग, आप बयान करें, तबलीग करें, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब ने आपकी तरफ नाजिल किया है। अब नुज़ूल किस चीज़ का हुआ है? दुनिया की किसी किताब का नहीं, वो सिर्फ़ अल्लाह की किताब का हुआ है। तो ज़रूरी बात है कि अपनी तरतीबें और अपनी कहानियाँ, दुनियावी किताबों की लिखी हुई हिकायतें, दुनियावी किताबों की लिखी हुई मन गढ़ंत रिवायतें और ऐसी रिवायतें जो कुरान के साथ टकराती हैं, उनको छोड़ना होगा अगर फितना से निकलना है। और अगर इसी बात पे मुसर रहना है कि नहीं नहीं बस रिवायत की बात आ गई है, हिकायत आ गई है, किताबुल्लाह की तरफ देखना ही नहीं है, किताबुल्लाह को सोचना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर यकीनन वो फितने में है। लिहाजा ज़रूरी बात जो कहना चाहता हूँ कि आपके पास दीन का कोई मवाद आ जाए, मेरे आखिरी अल्फाज हैं, गौर से सुनिएगा, दीन के मुतल्लिक आपके पास कोई मवाद आ जाए, दीन का, अकीदे का, नज़रिए का, मंशूर का, दस्तूर का कोई मसला आ जाए, आप उसको कुरान की कसवट्टी पर परखें, उसको कुरान के औराक में देखें,
اگر قرآن اس کی تصدیق تائید کرتا ہے تو وہ دین ہے، وہ عقیدہ درست ہے۔ اگر وہ نظریہ جو آپ نے کسی کتاب سے پڑھا، کسی جناب سے سنا، وہ نظریہ اور قرآن کا بیان کردہ نظریہ یہ آپس میں اپوزٹ ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ کس کو چھوڑیں گے؟ یہ فیصلہ آپ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو آپ اضل اللہ کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کتاب اللہ کو پکڑ لیں گے اور اس روایت کو، اس حکایت کو، اس نظریے کو، اس جناب کی بات کو آپ چھوڑ دیں گے کہ نہیں چونکہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ٹکراتی ہے اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتا ہوں، تو یقیناً آپ کامیابی کی طرف جائیں گے اور کامیابی ہی آپ کا مقدر بنے گا۔ دیکھیں دنیا میں انبیاء میں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور صحابہ کرام یہ ایمان کا معیار ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو معیار حق گنی جائے، یعنی اس کی بات کو انسان ایمان کا معیار سمجھے کہ فلاں یوں کرتا ہے تو میں بھی اس طرح کرتا ہوں، جی یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کی عادات بطور تائید کے تو پیش کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، لیکن بطور دلیل کے پیش نہیں کی جا سکتی۔ بطور دلیل کے پیش صرف اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے علاوہ دلیل کے طور پر آپ کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے، خصوصاً ان مسائل میں جو عقائد و نظریات کے مسائل ہیں۔ ہاں، فقہ کے معاملہ میں جو ہمارے جو فروعی مسائل ہیں ان میں یقیناً ادلہ اربع ہیں، آپ نے فقہا کو بھی لینا ہے، فقہا کے قیاس کو بھی لینا ہے، اجماع کو بھی لینا ہے۔ تو باقی مسائل میں جو نظریات کے مسائل میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے تو آپ ہدایت حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث کے سے ہٹیں گے تو اضلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دے گا۔ تو آپ بھی اگر فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا یہ میسج ہے، میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کتاب اللہ کو فالو کریں۔ پڑھنے والا، بیان کرنے والا آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ پر رکھیں نہ رکھیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی ایک ویو ہے، آپ کا ذاتی وہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو آپ نے اس بات کو فالو کرنا ہے جو کتاب اللہ کو بیان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتاب اللہ کے علاوہ بات ہے اس بات کو ماننا ہے جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ اگر قرآن سے ہٹ گئی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر ایک طرف روایت ہے، ایک طرف حکایت ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ روایت، حکایت یہ ایک گروپ بن گیا، اور قرآن کی آیت یہ ایک گروپ بن گیا۔ اگر آپ اس روایت کو اور اس حکایت کو جو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے آپ اس کو مانیں گے اور قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دیں گے تو اضلہ اللہ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو حاکم مانیں گے اور روایت اور حکایت کو رد کر دیں گے تو آپ صراط مستقیم پر ہوں گے، اور یہی ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر پکا رکھ، قائم اور دائم رکھ، ہمیں ہر قسم کی قرآن کی مخالف روایات سے، حکایات سے، رسم و رواج سے پاک رکھ، فما علینا الا البلاغ۔